کس منہ سے مانیں گے؟ یہ لوگ یہ صحیح کرو جس وقت جو جانبے ہیں ان کے بارے میں واضح لکھ دیا کہ 3 کے سوا، ان 3 میں ان تینوں کا نام ہی نہیں، اور 3 کے سوا باقی سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، اس وقت میں نے جب یہ پیش کیا تھا تو ایک ابن ماجہ کی حدیث اٹھا کے لے آیا، نکالو ابن ماجہ، دکھائیں ہمارا قرآن بکری نہیں کھا گئی، تمہارا سارے کا سارا ہی غائب ہو چکا ہے۔ ایک لفظ بھی قرآن کا غائب ہوگا تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا، کیونکہ اس لفظ پر ایمان ہی نہیں ہوگا جب وہ لفظ سامنے نہیں ہوگا۔ غائب قرآن سے مومن زندگی کیسے گزارے گا؟ اور تو کہتا ہے تیرا قرآن بکری کھا گئی؟ نہیں، یہ ابن ماجہ، یہ ابن ماجہ ہے جس کا حوالہ تم نے دیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے نبی علیہ السلام کے مثال میں مصروف ہو گئی تو قرآن بکری کھا گئی؟ نہیں، سنو اس کی حدیث نمبر 1944 اس نے پیش کی، اور حدیث نمبر 1942 میں ساری وضاحت موجود ہے۔ سارے قرآن کا دورہ ذکر ہی نہیں، ذکر ہے ایک منسوخ آیت کا، جو منسوخ الحکم بھی تھی، منسوخ التلاوت بھی تھی۔ یاد رکھنا، اس کے لفظ بھی منسوخ تھے، اس کا حکم بھی، لفظ بھی منسوخ تھے اور حکم بھی، لفظ بھی منسوخ تھے اور حکم بھی، وہ قرآن نہیں رہا تھا۔ کون سی آیت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان عائشہ انہا قالت، کہنے لگی کان فیما انزل اللہ من القرآن ثم سقط، پہلے یہ قرآن تھا پھر یہ ساکت ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ کیا؟ لا یحرم الا عشر رضعات، کہ رضاعت کے مسئلے میں کہ 10 بار بچہ چوسے دودھ تو پھر ماں رضائی بنتی ہے، 10 بار چوسنے سے فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ حکم تھا، لیکن اب تو ایک بار چوسے گا پھر بھی رضا ثابت ہو جائے گا۔ فیما ساکاتا ثم ساکاتا، پہلے یہ آیت تھی پھر ساکت ہو گئی، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ورداۃ الکبیر عشرا، وہ 10 بار پینے والا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاعِي فَقَلَهَا۔ منسوخ لفظ، منسوخ حکم، اس آیت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہو رہا۔ میرا پورا قرآن محفوظ اور ان کا پورا قرآن بدلا ہوا۔ کس طرح؟ آپ کہیں گے منہ کے ساتھ آپ نے ایسے ہی زبان سے کہہ دیا، میں نہیں، زبان سے صرف کہتا، لاؤ اس میں صافی، لاؤ اس کے اندر فصل اور خطاب، حق الیقین، اور کچھ اختصار کر لیتے ہیں۔ حق الیقین کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، احتجاج تبرسی میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، یہ اس وقت حق الیقین ہے۔ ای قرآن دا نکھا ہے تا ماضی اور فرزند منی اور ظاہر گردانت۔ حضرت علی کہنے لگے میرے بیٹے امام مہدی قرآن لے کے آئیں گے، اس سے پہلے کوئی قرآن نہیں ہے۔ حق الیقین ملا باقر مجلسی، یہ صفحہ 162 اس مقام پر اس کی تفصیل ساری موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھ لو، ایک کتاب میں ہوتا تو کوئی جان چھڑا کے بھاگتا، مگر بھاگنے نہیں دیں گے۔ احتجاج تبرسی کے اندر میں نے کہا تھا اتنا گز لمبا ہے، تو میرے امام کی شان میں بھونکنا سے شروع کر دیا، دکھاؤ دنیا میں امام نعمان بن ثابت جیسا۔ گزوں کا کہتے ہو، میں نے نہیں کہا تھا، یہ احتجاج تبرسی دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے۔ احتجاج تبرسی کے اندر صفحہ نمبر 134 پر قرآن مجید کی پیمائش لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے اور کتنا بڑا کلام ہے۔ 134 صفحے کے اندر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، کتنا لمبا کتنا چوڑا احتجاج تبرسی 134 صفحے کے اندر اس کی بات بیان کرتے ہوئے کہا
کتنا 70 ذرا 70 گز. کتنا بولو؟ 70 گز. اصول کافی نکالو، یہ تمہارے سامنے. اس کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا گیا. صحیفہ طولھا 70 ذراعًا، ہمارا قرآن 70 گز کا، 70 گز کا. اور پھر یہ لکھا وَعِندَنَا مُصْحَفُ فاطمہ، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. اس میں کیا کچھ ہے؟ کہتے ہیں فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات، اس میں تمہارے اس قرآن کی طرح کے 3 قرآن ہیں. فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات، 3 مرتبہ اس قرآن سے وہ بڑا قرآن ہے. سنی کتنا تو سویا ہوا ہے جو تیرے قرآن کو قرآن نہ مانے، جس قرآن کا ایک لفظ نہ مانے تو بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اس قرآن کے بارے میں یہ کہے کہ وہ قرآن بدل گیا. اس قرآن کے اندر واللہ ما فی من قرآنکم حرف واحد، کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہمارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں. حرف واحد، اصول کافی. حرف واحد، تمہارے قرآن میں ہمارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں. تو ہمارا قرآن تو سب سچا مانتے ہیں، اور ان کے قرآن کا اس قرآن میں کوئی حرف ہی نہیں. ہمارے قرآن سے پھر تعلق ان کا کیا؟ اسی بات سے جلسے میں جو قاری پڑھ رہا ہے نا، اتنا کمال اس کو حاصل ہے، ایک آیت 3 صورتوں سے ملا کے پڑھتا ہے. وہ سیڑھی دیکھی ہوگی آپ نے، ایک آیت 3 صورتوں سے ملا کے پڑھتا ہے. اور مجھے وہ یاد آ گیا، اتنی بدبختی ان لوگوں کی. دونوں نے تقریر کی، بڑے جھوٹے چھوڑے جھوٹے نے، خطبے میں نبی علیہ السلام کا نام ہی نہیں، نبی علیہ السلام پر درود ہی نہیں ہے. بڑے جھوٹے نے پڑھا تو اس طرح والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین، سلام ہو حضرت امام حسین کے آباء و اجداد پر، حضرت امام حسین کے بیٹوں پر. کہ نبی علیہ السلام بڑے یا امام حسین بڑے؟ یہ کہا جائے نا کہ سلام ہو نبی علیہ السلام کی آل پر، اس نے یہ کہا سلام ہو امام حسین کے باپ دادے پر. تو امام حسین کا طفیلی بنایا نا نبی علیہ السلام کو، معاذ اللہ. خطبہ سے تھوڑ لو ان کا خطبے میں چھوٹے ہمارے پاس وہ موجود ہے تحفہ اثنا عشریہ، جس کے اندر یہ واضح کیا گیا. دوسرا کہ جس کے اندر اس چیز کو واضح طور پر لکھا گیا کہ واضح طور پر لکھا گیا کہ اولین جو بھی محب ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. جب مسلک کا نام نہیں بنا تھا اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا رہا. اور اس وقت یہ اہل سنت و جماعت کہ یہ جو قائدین ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا رہا، چونکہ بحیثیت محب تھا، بحیثیت مسلک نہیں تھا. اور جس وقت مسلک کا معاملہ آیا ہے اس وقت کسی بھی اہل سنت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ جس وقت مسلک ایسے روپ دارا ہے تو گستاخیوں کی صورت بن گئی ہے. انہوں نے پیش کیا تھا، میں سامنے تمہارے رکھ رہا ہوں، یہ تحفہ اثنا عشریہ، اس کا صفحہ نمبر 5 ہے. اول فرقہ شیعہ اللہ، شیعہ مخلصین کا ہے، جو اہل سنت و جماعت کے پیشوا ہے. یہ لوگ اصحاب کبار و ازواج مطہرات کی حق شناسی و ظاہر و باطن کی پاسداری میں اور باوجود جھگڑوں اور لڑائیوں کے سینہ کو مکر و نفاق سے پاک رکھنے والے ہیں. جناب مرتضیٰ کے نشانات قدم پہ چلے انہی کو شیعہ اللہ اور شیعہ مخلصین کہتے ہیں. اور بمطابق حکم الہی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان کا ان لوگوں پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، کہ یہ سینے ان کے بغض سے پاک تھے. صحابہ کے اپنے معاملات میں شیطانی سوچ ان کی نہیں تھی کہ آپس میں بغض ثابت کرے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ اولا طبقہ ہے کہ جن پر لفظ شیعہ کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، ازواج مطہرات میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے. اور فرمایا اہل سنت پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ یہاں محبت کے معنی میں ہے، اور سارے سنی سارے صحابہ سے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اہل سنت کی نعرہ حق عزم سمین. محتشم صاحب حضرات،
اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل مجھے کرنا پڑے گی کہ جب قرآن میں نہیں ہے الملل والنحل رجال کشی روضہ صفا قرآن میں نہیں ہے تو پھر مذہب آیا کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں کیا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے اور کہاں سے چل کے آیا ہے؟ یہاں پر الملل والنحل کی پہلی جلد کے اندر یہ تفصیل موجود ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ اس کتاب کا حوالہ خود انہوں نے پیش کیا اور میں اسی سے ان کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور صرف اس سے نہیں، اس کو اگر کہے گا کہ یہ تمہاری ہے تو میں ان کی کتاب سے بھی یہ بات دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ الملل والنحل جلد نمبر 1، اس کے اندر تعارف کروایا جا رہا ہے اور یہاں پر سبائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا۔ کان فی الیہودیۃ یقول فی یوشع بن نون وصی موسیٰ علیہ السلام مثل ما قال فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھا، نوجوان تھا، فاضل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہودیوں نے اس کو مدینہ شریف بھیجا۔ اس نے آ کے سب سے پہلے یہ قول کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، حضرت علی کا حق بنتا ہے، ان کو خلافت دی جائے۔ سب سے پہلے اس نے یہ قول کیا، اور جب یہودی تھا تو حضرت یوشع بن نون کے بارے میں غلط کرتا تھا، اور جس وقت یہ ادھر پہنچا تو اسلام کے اندر جو اس نے نقلی اسلام قبول کیا تھا، اس وقت آ کے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ صحابہ ثلاثہ نے حق کھا لیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اس انداز کی دیگر صحابہ سے بغض ابھارنا، اس ضمن میں حضرت علی کی خلافت کے نعرے لگانا، یہ سب سے پہلے ایک یہودی کا کام تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ لہذا وہ تشیع جو رفض ہے اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی۔ یہ تمہارے سامنے رجال کشی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ صفحہ نمبر 324 ہے، اس پر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ یہ شیعہ مصنف جو ان کا امام ہے وہ لکھتا ہے ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ کون تھا؟ فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے یہودی تھا، پھر اسلام اس نے ووالا علی، اور حضرت علی کا ملنگ بن گیا۔ ووالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا علمبردار بنا۔ پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعوے دار بن گیا۔ کلمہ صحیح نہیں پڑا تھا، یہودیت کی سازش میں داخل ہوا تھا مسلمانوں میں، اور جس وقت حضرت علی کا ملنگ بنا تو کہتا کیا تھا؟ وَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَىٰ يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَع بن نون۔ وہی جو الملل میں بات آئی ہے وہی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تک یہودی تھا تو حضرت یوشع کی شان میں غلو کرتا تھا۔ اور فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی تھا تو حضرت یوشع کے بارے میں حد سے بڑھ گیا، تو کہتے ہیں جب اسلام لے آیا تو حضرت علی کے بارے میں بھی حد سے بڑھ گیا۔ مثل ذالک، جیسے یہودی غالی تھا، مسلمان ہوا، ظاہری کلمہ پڑھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تمہارے بارے میں 2 دھڑے مارے جائیں گے، ایک تمہارے بغض میں جو تمہاری حقیقی شان بھی نہ مانے، اور دوسرا تمہاری محبت میں جو تمہیں حد سے زیادہ بڑھائے۔ اب یہ کون تھا؟ خود شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا نے جب کلمہ پڑھا تو والا علی، اس نے موالات کی، پیار کیا۔ وقالا فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی ہوتے وقت غلو کرتا تھا ایسے ہی اسلام میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو شروع کیا۔ یہ لفظ ہیں جو بطور دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسی تحریک جس میں حب علی ہو اور بغض صدیق اکبر ہو،
یہ تحریک ابن سبا نے شروع کی.